کسی کو ہوگا تو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے جاری کر دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دے اس سے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، بعد آ جاؤ۔ لہذا درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے خدمت خلق، اہمیت اور ضرورت۔ محترم حضرات، موضوع بہت ہی اہم ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں وضاحت کی جائے گی کہ خدمت خلق کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ محترم حضرات، خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت۔ اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہے، انسان ہے، جنات ہے، درندے ہے، پرندے ہے، چرندے ہے، حیوانات ہے، دکھائی دینے والی مخلوقات ہے، نہ دکھائی دینے والی مخلوقات ہے، یہ ساری مخلوقات کو خلق کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کیسے؟ خدمت کے اندر ہمدردی، محبت، ایثار و قربانی، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے، یعنی خاص طور پر اللہ رب العالمین نے خدمت خلق کا حکم دیا، جیسے کہ انشاءاللہ دلائل سے پتہ چلے گی۔ پوری کی پوری اسلامی تعلیمات میں اور آپ جانتے ہیں رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، یعنی اسلام کی ہر تعلیم انسانیت کے لیے اور ساری کی ساری مخلوقات کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی ذرہ برابر اسلامی تعلیمات میں نقصان نہیں ہے، بلکہ پورا کی پورا مکمل طور پر فائدہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کے فائدے سمجھ میں آتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اسلامی تعلیمات کے فائدے سمجھ میں نہیں آتے۔ خدمت خلق کا جذبہ ہونا لازم اور ضروری، جو رحم سے، ہمدردی سے، محبت سے، ایثار و قربانی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت رحمان و رحیم آتی ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے، یعنی بہت ساری اللہ رب العالمین کی مخلوقات، بہت سارے انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین انہیں نعمت عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین رحمان و رحیم۔ بالکل اسی طرح سے اسلام بھی سارے کے سارے لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے، نصیحت، بہتری ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں بتایا کہ الدین النصیحۃ ثلاث، دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ دین کو خیر خواہی بتایا گیا۔ خیر خواہی یعنی خیر جس کے اندر بہتری ہو، جس کے اندر فائدہ ہو، جس کے اندر شر نہ ہو، جس کے اندر نقصان نہ ہو، تو پورے کے پورے دین کو خیر بتائیں۔ للہ، اللہ رب العالمین کے لیے، ولی کتابی، اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید بھی سراپا پوری کی پوری خیر ہے، پوری کی پوری فائدہ مند ہے، پوری کی پوری انسانوں کے لیے رحمت کا دریا اور سبب۔ للہ ولی کتابی ولی رسول، اور رسول بھی رحمت، یعنی رسول کی پوری تعلیمات ساری انسانیت کے لیے اور ساری مخلوقات کے لیے فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، لہذا عام لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ بھی خیر میں آگے بڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں دین اسلام پورا کی پورا رحمت، بالکل اسی طرح سے دین اسلام کے ماننے والے یعنی مسلمان ایمان والے، یہ بھی سارے کے سارے فائدہ مند، خیر ہے، ان کے اندر بہتری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید 4 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں امت محمدیہ کے نکالے جانے کا مقصد اللہ رب العالمین بتاتے ہوئے اعلان فرماتا ہے، کنتم خیر امتی
اخرجت للناس. دیکھیے بہت اہم ہے کیا اللہ رب العالمین کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت. اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو، امت محمدیہ کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے بہترین امت قرار دیا گیا. یعنی اس کے اندر بہتری ہے، اس کے اندر انسانیت کے لیے، مخلوقات کے لیے فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے، شر نہیں ہے. اسی لیے کہا کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی. یہاں پر اللہ رب العالمین نے للناس کا لفظ استعمال کیا. دیکھیے کیا پیاری اسلامی تعلیمات ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اخرجت للمؤمنین نہیں کہا کہ تم صرف ایمان والوں کے لیے نکالی گئی ہو، صرف مسلمانوں کے لیے نکالی گئی ہو، ایسا اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، بلکہ کہا اخرجت للناس، تم سارے کے سارے لوگوں کے لیے نکالی گئی. تأمرون بالمعروف، تمہارا مقصد کیا ہے؟ بھلائیوں کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر، برائیوں سے. تو اس آیت میں امت محمدیہ کو جو خیر امت کا ٹائٹل دیا گیا، خیر امت کا لقب دیا گیا، اس کی وجہ بھی بتا دی گئی، اس کا سبب بھی بتا دیا گیا کہ یہ وہ امت ہے جو اسپیشلی خاص طور پر لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جو بہترین امت ہے، جو فائدہ مند ہے، جس کے اندر خیر ہے، جس کے اندر شر نہیں، جس کے اندر نقصان نہیں، جس کے اندر ہلاکت نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. خدمت خلق کے طور پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے امت محمدیہ کو خاص طور پر اللہ رب العالمین نے بنایا. حاضرین، خدمت خلق کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں کا مقصد خدمت خلق رکھا ہے، جو کئی انداز، کئی طریقوں کے ساتھ ہوتا ہے. لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے. میں اور آپ جانتے ہیں. اس مثال کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہے جو آگ میں کودنے کے لیے جا رہا ہے، اب اسے آگ میں کودنے سے روکنے والا اچھا ہے یا برا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، میں اور آپ جانتے ہیں اسے آگ میں سے کودنے سے روکنے والا سب سے بہتر، اس لیے کہ اسے ہلاکت سے، اسے نقصان سے، اسے خسارے سے روک رہا ہے. اور یہی امت محمدیہ کا کام کہ جو شرک میں، کفر میں مبتلا ہو کر، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر جہنم کی طرف جاتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہوئے، سنت کی دعوت دیتے ہوئے انہیں اس آگ سے روکنے کی امت محمدیہ کوشش کرتی ہے. آدمی خیر امت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ خدمت خلق کا جذبہ ایمان والوں میں ہونا لازم اور ضروری. اور خدمت خلق کے میں اور آپ جانتے ہیں دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد. تو حقوق اللہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت آ جاتی ہے، جس میں نمازیں آ گئی اور دیگر اور عبادات آ گئی. حقوق اللہ جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے، اور حقوق العباد جس کا تعلق بندوں سے، جس کے اندر انسان کے قریب سے قریب ہونے سے دور تک ساری کی ساری مخلوقات آ جاتی ہیں. یعنی اس کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، دوست و احباب آ جاتے ہیں، اور دیگر عام لوگ بھی اس کے حقوق العباد میں آ جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کو لازم اور ضروری قرار دیا، جو معاشرے کا ایک حسن رکھتی ہے. معاشرے کی صحت کے لیے حقوق العباد لازم اور ضروری ہے، جس میں بندوں کا خیال رکھا جاتا ہے، بندوں کے فائدے کا خیال رکھا جاتا ہے، بندوں کے فائدے کی فکر، ایک شخص دوسرے شخص کے فائدے کا حریص ہوتا ہے، جسے خدمت خلق کا کہتے ہیں، جو حقوق العباد میں آ جاتا ہے. حقوق العباد میں آ جاتا ہے. خدمت خلق کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ خدمت خلق کی فضیلت اور اہمیت تو یہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں جتنا زیادہ خدمت خلق پر شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو ابھارا ہے، اتنا کسی دین، کسی دھرم، کسی مذہب نے نہیں ابھارا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کے بعد روزے میں کوئی غلطی کر لیتا ہے، یعنی جنا وغیرہ کر لیتا ہے، تو اس کے کفارے کے طور پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے. کیا تعلیم دی گئی ہے؟ کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. کیا ہے؟ خدمت خلق. جو ننگے ہیں، جن کے پاس کپڑا میسر نہیں ہے، انہیں کپڑا پہنایا جائے، غلاموں کو آزاد کیا جائے.
قسم کا کفارہ، روزے کا کفارہ یا دیگر اور غلطیوں اور لغزشوں کا جو کفارہ اسلام میں بتایا گیا ہے وہ دوسرے کمزور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، جسے کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، غلاموں کو آزاد کرانا، ان ساری چیزوں کی تعلیم دی گئی، ان ساری چیزوں پر ابھارا گیا، ان ساری چیزوں کے لیے خاص طور پر فائدہ اور فائدے کا ذریعہ اور سبب بتایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تعلیمات، جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں حقوق العباد میں ایک شخص پر یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے اور ان کے اوپر مال و دولت خرچ کرے، اور یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بتایا گیا، یہ بھی اس کے لیے نیکی کا ذریعہ اور سبب بتایا گیا کہ انسان اگر مال و دولت اپنے اقربا پر، رشتہ داروں پر خرچ کر رہا ہے، ان کے کھانے پینے پر، ان کے رہنے سہنے پر، ان کے کپڑوں پر، ان کی ضروریات پر مال و دولت خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی نیکی کا ذریعہ اور سبب بتایا گیا جو خدمت خلق میں شامل۔ خدمت خلق میں کیا بتایا گیا؟ خدمت خلق میں ہمیں یہ تک بتایا گیا کہ اگر تم کوئی درخت لگا دیتے ہو اور اس درخت کی چھاؤں سے، سائے سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ خدمت خلق میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی، اگر کوئی درخت تم لگا دیتے ہو، کوئی فصل تم لگا دیتے ہو اور اس سے چڑیا، پرندے کچھ کھا لیتے ہیں تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ کیا پیاری تعلیمات شریعت اسلامیہ کی ہے، کتنا زیادہ زور شریعت اسلامیہ نے خدمت خلق پر، یعنی مخلوقات کی خدمت پر، مخلوقات کے ساتھ ہمدردی پر، مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے پر کتنا زیادہ شریعت اسلامیہ نے ابھارا ہے کہ چھوٹی سی مخلوقات، پرندے، ان کے بارے میں بھی خاص طور پر شریعت اسلامیہ نے خیال رکھا اور ان کا احساس، ان کی ضرورت کا خیال رکھنے پر ابھارا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس کا یہ نیک عمل اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ، اور مخلوقات پر ظلم زیادتی سے روکا، اور عبرت اور ڈر اور خوف شریعت اسلامیہ نے ڈالا کہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھنے پر جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور وہ چیز جہنم میں جانے کا ذریعہ۔ خدمت خلق پر، ساری انسانیت کی خدمت خلق پر کس طرح سے شریعت اسلامیہ نے ابھارا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید 6 پارے سورہ مائدہ میں اس بات کی تعلیم دی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی نے بلا وجہ کسی بھی نفس کا قتل کیا، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا ہو، اگر اس شخص کا بلا وجہ کسی نے قتل کیا، اس کا خون بہایا، اس کی جان لی، تو شریعت اسلامیہ کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اس طرح سے قتل کے دروازے کو، خون خرابے کے دروازے کو قرآن و حدیث نے بند کر دیا۔ اب قتل سے روکتے ہوئے، زندگیوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، مرنے والے کو مرنے سے بچانے کی کوشش کے لیے شریعت اسلامیہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کسی نے کسی نفس کو بچایا، کسی ایک جان کو بچایا تو اس میں ساری انسانیت کو بچایا۔ کیا پیاری خدمت ہے، یعنی اگر کوئی مر رہا ہے اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس نے ساری انسانیت، یعنی ساری انسانیت کا خدمت خلق کا شریعت اسلامیہ نے کتنا زیادہ اہتمام کیا، کتنا زیادہ شریعت اسلامیہ نے اس چیز پر ابھارا۔ اس بات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ سارے کے سارے ایمان والے، دیکھیں ایمان والوں کا ایک تو سارے انسانیت کا خاص طور پر خیال رکھا، اس میں خاص طور پر ایمان والوں کو بھی ایک جسم واحد کی طرح قرار دیتے ہوئے ایک دوسرے کی ضروریات کے پوری کرنے پر ابھارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ مومنین کی مثال اس طرح سے ہے، جس طرح سے جسم واحد ہے کہ جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بخار کو، اس کی درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ بالکل یہی مثال سارے کے سارے ایمان، یعنی
ایمان کی بنیاد پر اس روئے زمین کے سارے لوگوں کو ایک ساتھ ایک جسم میں ایمانی قرار دیا. کوئی اگر گورا ہو یا کالا ہو، اس علاقے کا ہو یا نہ ہو، اگر کئی کلومیٹر دور بھی ہے، اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ایمانی جذبے کی بنیاد پر دوسرا ایمان والا اس کی تکلیف کو، اس کی شدت کو محسوس کرتا ہے اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو کوشش کرنا چاہے کرتا ہے. جس کے مظاہر، جس کی نشانیاں میں اور آپ جانتے ہیں. بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے اور کرتے ہیں کہ اگر کہیں دور علاقے میں سیلاب آ جاتا ہے، جیسے کہ حال ہی میں گزشتہ وقتوں میں کوکر میں سیلاب آیا تھا، تو دوسرے علاقے کے لوگوں نے وہاں جا کر کے سارے لوگوں کی خدمت کی، سارے لوگوں کی ضرورت کو پورے کرنے کی کوشش کی. یہ ایک جذبہ، خدمت خلق کا جذبہ. خدمت خلق کو صدقہ جاریہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه اشیاء، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، جس میں صدقہ جاریہ قرار دیا. صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ایسا صدقہ کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کئی انداز، کئی طریقوں کے ساتھ. جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کسی شخص نے مسجد تعمیر کر لی، اب اس کا انتقال ہو گیا، وہ تو مر گیا، لیکن اس کی تعمیر کی ہوئی مسجد میں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن مرنے والے کو بھی اجر و ثواب. کسی نے پانی کا انتظام کر لیا، اب اس کے مر جانے کے بعد زندگی میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن مر گیا وہ شخص اور دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا اجر و ثواب سے. کسی نے مسافر خانہ بنا لیا کہ لوگ سفر کی حالت میں تھکے ہو کر وہاں آرام کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ. تو خدمت خلق کا تصور اسلام میں بڑا وسیع ہے، اور خدمت خلق پر شریعت اسلامیہ نے کئی انداز، کئی طریقوں کے ساتھ بہت زیادہ شریعت اسلامیہ نے اس چیز پر زور دیا کہ خدمت خلق، لوگوں کی ضروریات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ الگ الگ احادیث ملتی ہے، جس میں یہ حدیث ملتی ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی مدد کا ذریعہ اور سبب بتایا گیا کہ بھائی کی مدد میں لگا رہے، کہ ہمارا کوئی بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، مرض میں مبتلا ہے، قرض میں مبتلا ہے، یا کسی بھی طرح کی کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے. شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا، اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد چاہتے ہو تو اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد میں لگا رہے. کیا پیاری تعلیم ہے. دوسروں کی مدد یعنی خدمت خلق پر کس طرح سے شریعت اسلامیہ. ہم اگر کسی اور کی مدد میں لگے رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری مدد میں لگا. اور کون چاہے گا کہ اللہ رب العالمین اس کی مدد نہ کرے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے تو ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد جس انداز، جس طریقے کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا. کیا پیاری تعلیم ہے. کے ذریعے سے کس بات کی تعلیم شریعت اسلامیہ دے رہی ہے؟ اس بات کے ذریعے سے خدمت خلق کی تعلیم شریعت اسلامیہ دے رہی ہے کہ انسان خود اپنے نفس کے بارے میں نہ سوچے، اپنے قوم کے بارے میں، اپنے علاقے کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، ضرورت مندوں کے بارے میں، محتاجوں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں، بھوکوں کے بارے میں، پیاسوں کے بارے میں، ان ساری مخلوقات کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے. امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے. میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے. کس طرح سے رحم؟ کوئی ضرورت مند ہے، کسی بھی طرح کی ضرورت، اس کی ضرورت پوری کی جائے.
کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیا جائے، کوئی پیاسا ہے اسے پانی پلا دیا جائے، کسی کو راستہ معلوم کرنا ہے اسے راستہ بتا دیا جائے، یا کسی بھی انداز کسی بھی طریقے کے ساتھ شریعت اسلامیہ تو اتنا زیادہ زور دیا کہ ایمان کا ایک جز قرار دیا. کس چیز کو؟ اس چیز کو ایمان کا ایک جز قرار دیا کہ اگر ہم راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں کوئی پتھر ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، شریعت اسلامیہ نے خدمت خلق کی تعلیم اس طرح سے دی کہ اب ہم نظر انداز کرتے ہوئے اس راستے سے نہ گزرے بلکہ اس راستے کی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے. یہ ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا، ایمان کا ایک حصہ قرار دیا. اتنی زیادہ شریعت اسلامیہ نے خدمت خلق کی تعلیم دی. کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے خدمت خلق پر مارا؟ میں اور آپ جانتے ہیں ایک حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین بندے سے کہتا ہے کہ میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، تو نے میری تیمارداری نہیں کی. بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فلاں فلاں شخص بیمار تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی. اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو تو اس کے پاس مجھے پاتا. اللہ اکبر، یہ اشارہ کر رہا ہوں میں. اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا کہ اللہ تو تو ساری مخلوقات کو کھلاتا ہے، تو تو رزاق ہے، سب کو رزق دینے والا، سب کو کھلانے والا ہے، تجھے کون کھلا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا فلاں فلاں بندہ فلاں فلاں شخص بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس مجھے. یہ بہت پیاری پیاری بات ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے کیسے پانی پلایا؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ فلاں فلاں شخص پیاسا تھا، تو اگر اس کو پانی پلاتا تو مجھے. یعنی خدمت خلق یہ اللہ رب العالمین نے اس پر اتنا زیادہ زور دیا کہ مخلوق کی خدمت کو اللہ رب العالمین نے اللہ کی خدمت قرار دیا. حالانکہ اللہ رب العالمین کسی کے کھانے کا کسی کے پینے کا محتاج اللہ رب العالمین نہیں ہے. اس طرح سے خدمت خلق پر شریعت اسلامیہ نے ابھارا، اس کے لیے کئی فضیلتیں اہمیتیں بتائی. میں اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی بیمار کی تیمارداری کرنے جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. کیوں یہ اہمیت، کیوں یہ فضیلت؟ اس لیے کہ بیمار کی تیمارداری کرنے سے بیمار کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک اس کی ہمت بڑھتی. صرف دعائیں نہیں، کئی حکمتیں میرا اشارہ کریں. کھانا کھلانا، میں اور آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ نے کھانا کھلانے پر کتنا زور دیا. بھوکوں کے کھانا کھلانے پر، عام لوگوں کے کھانا کھلانے پر، خاص لوگوں کے کھانا کھلانے پر، اور کھانا نہ کھلانے والے پر کتنی وعیدیں سنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا. وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. لازم اور ضروری ہے. میں اور آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اس بات کی تعلیم دی کہ کھانا کھلانے والا جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب اختیار کر رہا ہے. یا ایھا الناس اعلموا افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام. کھانا کھلاؤ تدخلوا الجنت بالسلام. کئی چیزوں کا ذکر کیا جس میں سے کھانا کھلانے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ تدخلوا الجنت بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل. تو اس کے بالمقابل، اس کے مخالف جو کھانا نہیں کھلاتا، خاص طور پر غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا، وہ جہنم میں چلا جاتا. سورہ مدثر کی آیت ہے جب جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز میں ڈالا؟ وہ لوگ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. کھانا کھلانے پر کس نے ابھارا؟ اللہ رب العالمین نے ابھارا کہ کھانا کھلانے کا مشن، کھانا کھلانے کا ایک پروگرام اللہ رب العالمین نے انعام دیا. تو یہ خدمت خلق، خدمت خلق صدقات میں سب سے افضل صدقہ قرار دیا گیا کہ پیاسے کو پانی پلایا. سب سے افضل صدقہ قرار دیا گیا کہ پیاسے کو پانی پلایا. خدمت خلق.